بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے، سبق نمبر 2 پہلا حصہ 2A، جس میں ہم سورہ فاتحہ کی 3 آیات سیکھیں گے، گرامر میں ہوا مسلم ہم مسلمون وغیرہ سیکھیں گے اور کچھ نکات تعلیمی اور شوق بھی لیں گے۔ اس سبق میں 15 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1390 بار آتے ہیں، اور اس سبق کے ختم تک آپ یعنی سبق نمبر 1 اور 2 دونوں کو ملا کر آپ 27 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن کریم میں 8638 بار آئے ہیں۔ تو اب ہم لیتے ہیں سورہ فاتحہ کا تعارف۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی مکمل سورت ہے، اور اتنی اہم سورت ہے کہ اس کو ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دن میں ہم اس کو کئی بار پڑھتے ہیں۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں، یعنی قرآن کی ہر لائن میں ایک لفظ سورہ فاتحہ سے ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسمی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، بی یعنی سے، اسم یعنی نام۔ بسمی نام سے، اسم یعنی نام، اسم کی جمع ہے اسماء، رائٹ۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے، بائی دا وے اسماء الحسنى اللہ کے بہترین نام ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ الرحمن، اس وزن کے الفاظ، اس طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان، شدید غصے میں، پھٹ رہا ہے گویا غصے میں، تو رحمان پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل ہے۔ اور الرحیم رحم کرنے والا، دراصل ایسے الفاظ میں تسلسل کا، کنٹینیوٹی کا اشارہ ہے، جیسے جمیل خوبصورت، کیا اس کو جمیل کہیں گے جو کل بدصورت تھا؟ نہیں، جب سے دیکھتے آ رہے ہیں اس کے اندر خوبصورتی ہے۔ کریم اچھے اخلاق والا، اس کو کہیں گے جو پرسوں گالیاں بک رہا تھا؟ نہیں، یعنی جب سے ہم دیکھتے ہیں وہ اچھے اخلاق والا ہے۔ تو ایسے الفاظ میں تسلسل ہے، اس لیے رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیولی مرسیفل۔ اللہ تعالی الرحمن والرحیم ہے، یہ نہیں کہا گیا الرحمن الرحیم ہے، یعنی رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے، گویا رحمت کی ایک موسلا دھار بارش ہے جو مسلسل ہو رہی ہے۔ تو اس کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ یہ سمپل فارمولا ہے، پہلے تو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے سمجھنے کے بعد، اور اس سے ہم دعا نکال سکتے ہیں، اس کی روشنی میں احتساب کر سکتے ہیں، پلان بنا سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ نکات ہم اس وقت لیں گے۔ رحمت والا، کیا معنی ہے رحمت والا؟ جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، اس کو کہتے ہیں رحمت والا۔ یعنی ہمارے پاس اردو میں اس نے رحم کیا، یعنی کسی نے جرم کیا تھا اس نے معاف کر دیا، رحم کر دیا، اس معنوں میں جنرلی آتا ہے، لیکن رحمت والا یعنی جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے، اس کا مطلب ہے رحمت والا، رحم کرنے والا۔ تو اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے، اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ، کان، دماغ، ہاتھ، پیر دیے، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، ساتھی دیے، زمین و آسمان، ہوا، پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا وغیرہ، بے حساب انتظامات محبت کے ساتھ کیے۔ ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور کیئرنگ جھلکتی ہے۔ تو دوسری عادت کیا ہے؟ پہلی عادت ہم نے تعوذ میں دیکھی تھی کہ ہر کام میں حفاظت کا خیال، اعوذ باللہ، اور اس میں دوسری عادت ہم سیکھ رہے ہیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے اور وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ ہم جتنی اللہ کی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور اس کی صفات پر یقین ہوگا، اتنا ہی جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے اتنا ہی اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے، اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی ہی کے لیے رکھی ہے، اور پرانی زندگی کو یاد رکھیے، اس کے احسانات کو مت بھولیے ایک تکلیف میں۔ تو یہ ہے تیسری عادت الرحمن الرحیم کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے،
پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں، کیوں کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں، مثلا زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ، یہ ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اگر ہمیشہ ہم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے۔ صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، اور اللہ تعالی بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے ہم کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، خاص کر اس صفت کے حوالے سے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو چلیے پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے، بسمی نام سے، بسمی نام سے، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے، بسم اللہ نام سے اللہ کے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ علم، سکھائیے۔ آلرائٹ، اور یہ آپ کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ ووکیبلری شیٹ ہونا ہے، اور اگر ہماری لائیو کلاس ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا ووکیبلری شیٹ نکالیے اور 1 منٹ آدھا منٹ ہی کے لیے ریوائز کیجئے جو ابھی آپ نے سیکھا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد، حمد کے 2 معنی ہیں، حمد کے 2 معنی ہیں، تمام تعریفیں اور شکر۔ للہ 2 الفاظ سے بنا ہے، لی یعنی لیے، للہ اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے۔ رب ہے، رب العالمین، رب کا مطلب ہے دراصل پرورش کرنے والا اور پالنے والا، ذرے ذرے کو، یعنی ہمارے جسم میں کروڑوں خلیے ہیں، کروڑوں سیل ہیں، ان کو پالنے والا اور پل پل پالنے والا ہم کو۔ یاد رہے کہ صرف ہم کھانا ہی نہیں کھاتے 3 ٹائم، بلکہ ہر لمحے ہم آکسیجن لیتے ہیں، اگر آکسیجن نہ ملے تو مر جائیں، تو گویا یہ بھی ایک غذا ہے جو ہم کو پل پل مل رہی ہے، تو پل پل پالنے والا ہے وہ رب العالمین۔ صرف ہم کو ہی نہیں، سارے عالموں کو پالنے والا ہے۔ عالم کی جمع ہے عالمون، عالمین، عالم انسان ہے، عالم حیوانات ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم جنات ہے، کئی عالم ہیں اور ہم کو معلوم بھی نہیں اور کتنے زیادہ ہیں۔ تو رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو حمد کا پہلا معنی کیا ہے؟ تعریف۔ تو تعریف اگر دل سے کرنا ہو اللہ کی تو لفظ رب العالمین پر غور کیجئے کہ کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے۔ یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، اور اس کا غور آپ کو سائنس کی کتابوں میں ملے گا کہ سائنس کی کتابیں پڑھیں گے تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی۔ تو عادت نمبر 4 کیا ہے؟ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، اور احتساب کر سکتے ہیں ہم کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہو جاتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ تو حمد یہ ہوئی عادت نمبر 4، یعنی خوب علم حاصل کرنا ہے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ اور حمد کا دوسرا معنی ہے شکر کرنا، تو اسی سے ہم عادت نمبر 5 لے سکتے ہیں، یعنی اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اللہ کا بار بار شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ، پانی پیا، کھانا کھایا، مختلف موقعوں پر جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا۔ چلیے پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر، پھر سے الحمد تمام تعریفیں اور شکر، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، العالمین تمام جہانوں کا،
العالمین تمام جہانوں کا، رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا، الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا۔ علم۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے۔ صرف ایک مثال لیجئے، موسموں کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس زمین کو 12,000 کلومیٹر ڈائیمیٹر کی زمین کو سورج کے اطراف، سورج جو 9 کروڑ میل دور ہے اس کے اطراف گھما رہا ہے۔ ایک سیکنڈ میں تقریباً 25-30 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہی ہے اور ہم کو ذرا بھی دھچکا نہیں لگتا، ورنہ زلزلوں سے یہ ساری زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ اس کے حوالے سے الرحمن الرحیم کے حوالے سے ایک اور پہلو ہم لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا، گھر، آفس، بازار جانے کے بعد، یعنی نماز کے بعد آپ جہاں بھی جائیں گے، گھر کو، آفس کو، بازار کو، وہاں پر دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ تو یہ ہوئی عادت نمبر 6۔ چلیے ایک بار ترجمہ کیجئے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، پھر ہم لیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum